السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بی یو پریپریشن انسائٹ۔ آج ہم چیپٹر نمبر 19 ڈسکس کریں گے MCM 304 کا، وچ از پریس اینڈ گورنمنٹ 1780 ٹو 1822۔ اس ایرا میں انگلش میں نیوز پیپر پبلش کیے جاتے تھے۔ ایسٹ انڈیا جو کمپنیز تھیں وہ بہت زیادہ پریشان نہیں تھیں، کیونکہ اس وقت سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو انگلش پڑھنی نہیں آتی تھی، وہ انگلش نہیں سے صحیح سمجھ سکتے تھے، اس لیے وہ ریلیکس تھے کہ ہم انگلش میں نیوز پیپر پبلش ہو رہے ہیں تو اٹس اوکے، دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ۔ تو اس وقت بہت زیادہ ریسٹرکشنس نہیں تھیں پریس کے خلاف۔ ولیم پورٹس نے جب فرسٹ نیوز پیپر پبلش کرنا چاہا 1776 میں، تو وہ انہوں نے پبلش کی ایسٹ انڈیا کمپنیز کے خلاف ثبوت کرنے تھے، تو اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنیز نے ان کو ڈپورٹ کر دیا انگلینڈ۔ وہ وہیں سے آئے تھے اور ان کو دوبارہ وہیں پہ بھیج دیا گیا، کیونکہ ان کو اپنے ارد گرد خطرہ لاحق ہوا۔ فرسٹ اردو نیوز پیپر جو تھا وہ جامع جہاں نما تھا، اور یہ کس نے بنایا تھا؟ منشی سدا شیخ نے بنایا تھا، اور کلکتہ میں یہ پبلش ہوا تھا 1822 میں۔ اور اس وقت اردو اتنی پاپولر نہیں تھی، تو اس وجہ سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا پرشین میں بھی اور بنگالی زبان میں بھی، اور پھر اس کے ایک ایکٹ بنایا گیا اس کے خلاف۔ اس کے بعد ایک ایکٹ بنایا گیا 1823 میں، ایکٹ بنایا گیا جس میں کسی بھی کمپنی نیوز پیپر پبلش کرانا ہے تو ان کو ایک لائسنس چاہیے ہوگا۔ وہ لائسنس، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہ لائسنس کبھی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کینسل کر سکتی ہے یہ لائسنس۔ اس کے بعد اس میں آپ نے یہ لوگ نے نام یاد رکھنا ہے، اردو نیوز پیپر کب کہاں پبلش ہوا، کس نے پبلش کیا، اردو نیوز پیپر کا نام کیا تھا۔ پری اینڈ پوسٹ 1857 پیریڈ۔ اس پیریڈ میں وار آف انڈیپینڈنس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد برٹش نے کہا کہ یہ میڈیا کو آزادی دینے کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ وار ہوئی ہے۔ سارا بلیم انہوں نے مسلمس پہ ڈال دیا، مسلمس نیوز پیپر اور جرنلسٹ کو بین کر دیا گیا، ان کو بلیم کیا گیا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ مسلم کا جو رول تھا، وہ جو مسلمان حکومت کرتے آ رہے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ کچھ نیوز پیپرز کو بین کر دیا گیا تھا اس وقت، اور وہ دو نیوز پیپرز کو بین کیا گیا تھا، صادق الاخبار اور دہلی اردو اخبار۔ ان کے ایڈیٹرز کے نیم سید جمال الدین تھے، صادق الاخبار کے، اور دہلی اردو اخبار کے مولوی محمد باقر۔ پھر سے سید احمد خان نے رول پلے کیا مسلمانوں کی اور برٹش کے درمیان ریلیشن شپ صحیح کرنے کے لیے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق 1870 میں پبلش کیا۔ انہوں نے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد خلافت موومنٹ 1914 ٹو 1924۔ خلافت موومنٹ، اس میں آپ لوگوں نے یہ نام یاد رکھنے، اوپر میں بتانا بھول گئی، سوری۔ یہ جو نیوز پیپرز تھے جو بین ہوئے ہیں، ان کے نیوز پیپرز کے نیم اور ان کے ایڈیٹرز کے نیم، یہ دو نیوز پیپرز ہیں اور ان کے ایڈیٹرز کے نیم آپ نے یاد رکھنے ہیں، کوشچن میں آ سکتا ہے۔ خلافت موومنٹ تھی، یہ اوٹومن خلافت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، تاکہ مسلمانوں کی جو ہولی پلیسز ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہی رہیں، وہ نان مسلمس کے پاس نہ جائیں۔ اس وقت جو میس میڈیا تھا، پریس تھا، انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، مسلمس نے بہت پروموٹ کیا اس خلافت کو۔ اور ان خلافت میں کچھ نیوز پیپرز کے نیم یہاں پہ دیے گئے ہیں، اور ان کے جو مولانا ظفر علی خان تھے، ذمہ دار نیوز پیپر تھا ان کا، اور مولانا محمد علی جوہر کے ہمدرد اور کامریڈس تھے۔ مولانا عبدالکلام آزاد کے البالغ اور الہلال تھے۔ مولانا حضرت موہنی اردو موہلہ، ان کا یہ نیوز پیپر تھا، انہوں نے پروموٹ کیا تھا خلافت موومنٹ کو۔ اور پھر جرنلسٹ نے بہت زیادہ پنشمنٹس بھی فیس کی تھیں اس کے بعد۔ 1910 میں ایک پریس ایکٹ بنایا گیا تھا، اس میں بہت زیادہ ریسٹرکشنز بنائی گئی تھیں۔ ذمہ دار نیوز پیپر جو مولانا ظفر علی خان کا تھا، مولانا ظفر علی خان کا نیوز پیپر تھا۔ اس کو انہوں نے 11 ٹائمز سیکیورٹی دی تھی، ان کو اتنی بار بین کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کے بعد ممبئی، دہلی، یو پی، مدراس کے بہت سارے نیوز پیپرز کے اوپر مطلب کڑی نظر رکھی گئی تھی کہ کب یہ غلطی کریں تو ہم ان کی گردن پکڑیں۔ اس کے بعد ریولٹ ایکٹ ہے، ریولٹ ایکٹ 1919۔ اس ایکٹ میں
اس کو بلیک ایکٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتی ہے، اور جس کو اریسٹ کرے گی اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ لیگلی ہیلپ لے سکے، کہیں سے اپنے لیے لائر ہائر کر لے یا اپیل کرے کہ یہ میرا حق ہے، میں بات کر سکتا ہوں، میں لائر ہائر کر سکتا ہوں۔ نہیں، ان کے بالکل بین کر دیا تھا یہ بالکل۔ یہ جو ایکٹ تھا نا، یہ ایک فرینچ ایکٹ ہے، لیٹرس ڈی کیریٹ فرینچ ایکٹس، اس سے ملتا ہے یہ ایکٹ۔ مولانا محمد علی جناح نے اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے بعد ریزائن کر دیا تھا لیجسٹریٹ کی پوسٹ سے، کیونکہ ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے ریزائن کیا تھا۔ 1929 میں پولیٹیکل پارٹیز کی ڈویژن ہو گئی تھی، ہندوز کی الگ بن گئی تھی، مسلمس کی الگ بن گئی تھی، جرنلزمس بھی ایسے ہی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، مسلمس کے الگ، ہندوز کے الگ۔ اس کے بعد کوئٹ انڈیا موومنٹ تھی، یہ کانگریس نے بنائی تھی کوئٹ انڈیا موومنٹ 1942 میں، اور اس میں گورنمنٹ جو تھی انہوں نے بہت زیادہ اسٹرکٹ کر دیا گئے تھے، لاس بہت زیادہ ان پہ اسٹرکٹ کر دیے گئے تھے، ان پہ وائلنٹ کا کیس کیا گیا تھا، نیوز پیپرز جو تھے ان کو بہت زیادہ پنشمنٹ کی گئی تھی، اسپیشلی جو انڈیا کے نیوز پیپرز تھے ان کو پنش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آفٹر انڈیپینڈنس، اس میں شارٹ کویشچن آپ کا آتا ہے ریولٹ ایکٹس، آپ نے بتانا ہوتا ہے، اس میں آپ نے ریولٹ ایکٹ کے بارے میں بتانا ہے وہ کیا ہے۔ انڈیپینڈنس کے بعد قائدس کا کیا تھا، برٹش قائدس کا ویژن تھا کہ پاکستان انہیریٹڈ برٹش اسٹائل ایڈمنسٹریشن۔ انہوں نے ایک اسپیچ دی تھی 11 سپتمبر میں 1947، کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان سارے جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے، ان کو آزادی ہوگی اپنی عبادات کرنے کی، اپنے ریلیجیس ریچولس منانے کی، اسی طرح باقی جو نان مسلمس ہوں گے ان کو بھی ایسی آزادی ہوگی، ریلیجنس فریڈم ہوگا، ایکول سٹیزن شپ ہوگی، ریلیجن مطلب جو ریلیجیس میٹرز ہوں گے وہ اسٹیٹ میٹرز پہ نہیں کیے جائیں گے، بھئی اب ڈسکس نہیں کیے جائیں گے، ان کے خلاف بات نہیں کیے جائیں گی، یہ ان کی اسپیچ کا پارٹ تھا یہ سارا۔ یہ آپ نے یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، یہ سارا آپ نے ایسی ایز اٹ از یاد کرنا ہے، یہ آ سکتا ہے آپ کا کوشچن۔ اس کے بعد پریس گورنمنٹ نے اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ پریس جو ہے یہ ایز اٹ از پبلش نہیں کر سکتی، یہ جو اسپیچ یہ قائد اعظم نے اسپیچ دی ہے تو یہ ایز اٹ از پبلش نہیں کر سکتی، لیکن جو ڈان کے ایڈیٹر تھے الطاف حسین، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ قائد اعظم کے دوست تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کس نے بات پھیلائی ہے، کون یہ ہمارے خلاف، قائد اعظم کے خلاف پروپیگنڈا چلا رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اسی طرح گورنمنٹ اور پریس جو تھے دونوں کمبائن ہو گئے آپس میں، ان کا ریلیشن بن گیا۔ اس میں شارٹ لانگ سارے میں نے آپ کو بتا دیا، انڈر لائن جو ہائی لائٹڈ لائنس ہیں ان میں سے MCQs آ سکتے ہیں۔ پلیز ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور چینل کو شیئر بھی کیجیے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔